یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد۔ سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند کی حضور یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو اپنے لوگوں سے اس قدر محبت رکھتا ہے۔ بنی نوع انسان کی خاطر تو اس دنیا میں آیا، تیرے تجسم کے لیے اور تیری اس لازوال محبت کے لیے جو تو نے انسانوں پر ظاہر کی، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوا، تیرا شکر کرتا ہوں۔ آج اے خداوند تیرے لوگ تیری آواز کے شنوا ہوں، ایک ایک کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے مسیح کی آمد سے متعلق پیشن گوئیاں، اور آج کا اتوار یہ سنڈے آف ایڈوینٹ کہلاتا ہے، مسیح کی آمد سے پہلے کا اتوار۔ اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس اتوار کو، اس سنڈے کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ تیاری کا اور دل کی تیاری کا سنڈے ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی آمد ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح کی آمد اس وقت کی اہم ضرورت تھی، اور ضرورت اس لیے تھی کہ انسان غم میں تھا، دکھ میں تھا، آنسو میں تھا، اور تسلی پذیر نہیں ہو رہا تھا، اور کوئی اس کو تسلی دینے والا نہ تھا۔ انسان دکھ میں، ہجر کے لمحات میں، اور خدا کی دوری کے باعث، گناہ کی کثرت کے باعث، مسائل زندگی میں مبتلا، بے کس، بے یار و مددگار، آنکھیں اشک بار، اور ان بہتے ہوئے آنسو کو تھمانے کے لیے تسلی کے الفاظ کوئی بھی کہنے والا نہ تھا، اس لیے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے بس سب نے گناہ کیا ہے، بس سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ اب کوئی نہ تھا جو تسلی دے، کوئی نہ تھا جو تشفی کے الفاظ ادا کرے، کوئی نہ تھا جو ان کے بہتے ہوئے آنسو کو پہنچے، اور وہ خدا کے جلال سے محروم تھے۔ اب ضرورت تھی کہ خدا کے جلال سے وہ لب معمور ہو جائیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 40واں باب 5ویں آیت۔ اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا، اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ خداوند کا جلال آشکارا ہوگا، اور یہ پیشنگوئی مسیح کے مجسم ہونے سے پوری ہوئی۔ مسیح کی آمد بڑی اہم اور بڑی ضروری تھی،
تسلی کے لیے مسیح آیا۔ کلام خدا میں یسایہ 40واں باب پہلی آیت، تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ تسلی کیا ہے؟ کہ تمہارا خدا تمہارے درمیان آنے کو ہے، اور اس کی آمد کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ تسلی پاؤ، تاکہ آنسو پہنچے جائیں، گناہ کا مستقل علاج ہو۔ اور اس کے لیے مسیح کی آمد ضروری تھی، تاکہ بنی نوع انسان تسلی پائے۔ اور عہد جدید میں ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں یسوع نے کہا، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تمہیں تسلی دوں گا، میں تمہیں اطمینان دوں گا۔ اور اس کی آمد کس قدر انسانی زندگی کے لیے باعث برکت اور باعث راحت ہے۔ لیکن کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے تیاری کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ سنڈے پریپریشن کے لیے ہے، تیاری کے لیے ہے، اور یہ تیاری محض گھروں کی تیاری نہیں، محض لباس کی نہیں، بلکہ اپنے باطن، اپنے دل کی تیاری ہے۔ اور اگر غرور سے اونچے پہاڑ جیسا ہمارے خیال ہے تو وہ پست کیے جائیں، اور اگر گناہ کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں تو ان کو اٹھایا جائے۔ اور یہ تیاری بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یسایہ 40واں باب 30 آیت، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خدا کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ پکارنے والے کی آواز، اور پھر اس آواز کو ہم متی کی انجیل 30 باب میں دیکھتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اب کلام مقدس میں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بیابان میں خدا کی راہ درست کرو۔ اب بیابان ویران، سنسان، اور گناہ انسانی زندگی کو ویران اور سنسان کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر پکار ہے، بیابان میں پکار ہے، گناہ آلودہ انسانوں میں پکار ہے کہ اپنی زندگی کو درست کر لیں، اس لیے کہ بادشاہ آ رہا ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی آمد ہے، اور تیار کر لیں۔ مسیح کی آمد سے متعلق یسایہ نبی نے پیشگوئی کی، اور اس کی آمد سے تمام معاشرتی، تمام سیاسی اور تمام اقتصادی زندگی پر اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہوئے۔ اس لیے ایسی شخصیت کی آمد بڑی اہم اور بڑی خوشگن، اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ اس کی آمد سے قبل، اس کے جنم دن کو منانے سے قبل، آج آپ اپنی زندگی کو اگر ویران ہے تو آج خدا کا کلام بیابان میں پکارنے والے کی آواز آج پکار ہے
آج آواز ہے، آج کلام ہے، تاکہ آپ کی زندگیاں بیابان نہ رہے، ان میں بادشاہ، ان میں منجی، ان میں شافی، ان میں خدائے اقدس آ جائے، تو پھر بیابان میں پھر ویرانہ اور سنسان نہیں رہتا۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے حضور آ کر اپنے منجی کے آمد سے قبل نہ ہموار ہے، ہموار ہو جائے، نہ شیب ہے اونچے ہو جائے، پہاڑ ہے تو پست ہو جائے، یعنی ہماری نشیب ہے، گناہ میں گرے ہوئے ہیں تو گناہ سے چھٹکارے کی آرزو کے ساتھ اوپر آ جائے، اور اگر مغرور ہے، گناہ کے باعث تکبر ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو پست کر لیں، اور اس کے لیے جیسے یوحنا توبہ کی منادی کرتا ہے، اسی طرح توبہ کی منادی کرے، اور ہمیں خدا اپنے خدا کے جلال کو دیکھنے سے قبل ضرورت ہے ہم چینجز لائیں، اور اگر تبدیلیاں نہیں لاتے ذہنی طور پر، دلی طور پر، چال چلن کے اعتبار سے اگر چینجز نہیں لاتے تو پھر اس کا جلال بھی نہیں دیکھ پاتے، اور جلال یہ کہ خدا انسانی شکل میں ہمارے درمیان آ گیا، اور اس کے جلال کو دیکھنے کے لیے آپ کے دل کی پیورٹی کی ضرورت ہے، آپ کی سوچوں کی پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور جب آپ سوچو خیالوں کے باعث پاک ہیں تو پھر پاک خدا آپ کی زندگی میں ہے، اور کلام مقدس میں مسیح کے آنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوا، یسایہ 40 باب 5 آیت، اور خدا کا جلال آشکارا ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوا، لیکن مسیح کے مجسم ہونے سے خدا کا جلال آشکارا ہوا، اور کلام خدا میں 6 آیت ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ عزیزو، مسیح کی آمد سے پہلے منادی کے لیے اتنا اسٹرانگ موضوع نہ تھا، لیکن مسیح کی آمد سے خوشخبری، گاسپل، اور یہ بہت بڑا منادی کا مضمون کہ انسان کی رہائی کے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ اب مسیح کی آمد سے موضوع بشارت، مضمون بشارت اور خوشی کا منادی کیا ہے؟ پریچنگ، اور بشارت، خوشی کی خبر، جیسے فرشتے نے خوشی کی خبر دی، میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں، خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ عزیزو، مسیح کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے بشارت، ہمارے لیے خوشی کی خبر، اور وہ گاسپل ابھی تک جاری ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ مسیح سے پہلے وہ کہتا ہے میں منادی کیا کروں، لیکن مسیح کے بعد اب ہمارے پاس منادی کا موضوع ہے، اب ہمارے پاس انجیل کی خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری ہر گنہگار، ہر ناپاک، ہر کثیف، ہر آلودہ شخص کے لیے پاکیزگی کے لیے ہے کہ وہ مسیح کے قدموں میں آئے، اور مسیح اسے مکمل پاکیزگی بخشے۔ مسیح کے آنے سے کتنی عظیم بات ہوئی، اب ہمارے پاس خوشخبری ہے،
اب کوئی بھی مبشر، اب کوئی بھی مبلغ، اب کوئی بھی صاحب حکمت یہ نہیں کہتا کہ میں کیا منادی کروں۔ اب منادی کے اتنے موضوع ہیں، اتنی اس کے ٹاپکس ہیں، اور اتنی اس کی وسعت ہے، اور اتنے اس کے پہلو ہیں کہ وہ منادی کرتا ہے، لائف ختم ہو جاتی ہے، لیکن منادی کا کام پھر بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ اس قدر منادی میں وسعت، اس قدر مسیح کے آ جانے سے انسانی زندگی کے لیے امید اور ان کے لیے زندگی پیدا ہوئی، ان کے لیے زندگی آگے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ 2 باب، یسایہ 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ وہ بات جو یسایہ بن آموس نے یہودا اور یروشلم کے حق میں رویا میں دیکھی، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خدا کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور سب قومیں وہاں پہنچے گی، بلکہ بہت سی امتیں آئے گی اور کہیں گے آؤ خدا کے پہاڑ پر چڑھے، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہو، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا، اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خدا کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا، اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پالیں اور اپنے بالوں کو انسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ عزیزو، مسیح کی آمد سے اب دیکھیں کتنی چینجز، اس کے آنے سے اب قوموں کے لیے سلام تھی لکھا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ 30 آیت، یسایہ 2 باب 30 آیت، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خدا کے پہاڑ پر چڑھے، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہو، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے۔ اب قومیں مسیح کے پیچھے آئیں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے اب تک بہت سی قومیں اس کے پاس آئیں، بہت سے کنورٹ ہوئے، بہت سے مسیح کو انہوں نے قبول کر لیا کہ اب جو راہ تو بتائے ہم اس پر چلیں گے، اب جو تو کہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے مسیح کا آنا نہ صرف مسیحوں کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ وہ اس کے راستے پر چلیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے گھر میں آئیں گے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اب بھی کام جاری ہے، اور آج کا اتوار ہمیں یاد لاتا ہے کہ ہمیں پریپیئر ہونا ہے تاکہ اب قومیں ہمارے وسیلہ سے مسیح تک رسائی حاصل کریں، ہم فار ریچ ایریاز کو بھی مسیح کے پاس لائیں۔ ایسے بہت سے لوگ جو مسیح سے جدا ہیں ان کو لائیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں وہ خود آئیں گے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی مسیح کی آمد سے، نہ صرف مسیحوں کے لیے بلکہ اقوام کے لیے ایک زندہ امید پیدا ہوئی۔ اور آج کا اتوار کی پریپریشن، یہ تیاری کا اتوار ہے، اور بہت سے ممالک میں اس سنڈے کو یعنی سنڈے آف ایڈونٹ کہلاتا ہے، اس سنڈے کو وہ ریت رکھتے ہیں، اور اس پر یعنی بادشاہ کے استقبال کے لیے کہ بس اس کی آمد کی تیاری ہے، وہ تیار ہوتے ہیں اور 5 کینڈلز جلاتے ہیں، اور 2 پرپل روز، ایک پنک اور پھر وائٹ
اور جو علامت ہے اور کہ دنیا میں امید کی، محبت کی اور شادمانی کی اور مسیح کی۔ عزیزو، آج بھی خدا چاہتا ہے ہم ان شمعوں کو روشن کریں، ان زندگیوں کو جو نا امید ہے، مسیح ان کے لیے امید ہے، ان زندگیوں کے لیے جو نا شاد ہے، مسیح ان میں شادمانی لانے کو ہے، اور اس کے لیے ہمیں تربیت ہونا ہے۔ ہم جب تک روشنی نہیں دیں گے، جلیں گے نہیں۔ اب اس میں ڈیفرنٹ ہے، ورائٹیز ہے، اب پرپل بھی ہے اور روز ریڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ پنک بھی ہے اور وائٹ بھی ہے۔ اب اس کے معنی ہے کہ ڈیفرنٹ لوگ جو جیسے پنک اور ریڈ اور وائٹ اور پرپل اب ڈیفرنٹ ہے، اسی طرح خدا نے ہمیں ڈیفرنٹ صلاحیتیں بخشی ہیں۔ محض ان کینڈلز کو چرچ میں لگا دینا یا ریت کو رکھ دینا کہ وہ سرکل سا پھولوں کا بنا، وہ رکھ دیا ہے کہ مسیح کا استقبال، لیکن خدا چاہتا ہے ہماری صلاحیتیں فرق ہیں، ہم روشنی بن جائیں، ہم نور بن جائیں، جیسا مسیح فرماتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ ہم پرپل ہے، ہم پنک ہے، ہم ریڈ ہے، ہم وائٹ ہے، ہماری صلاحیتیں ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، ہماری عادات مختلف ہیں، ہمارے انداز مختلف ہیں، لیکن ہم ایک یسوع کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان پانچوں کا کام چلنا ہے، ان پانچوں کا کام روشنی دینا ہے۔ ہم کلیسیا میں اگر بڑے عالم بھی ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہم سب کی روشنی دوسروں پر چمکے، اور وہ نور جو مسیح کی صورت میں اس دنیا میں آیا ہے اس سے منعکس ہو کر، اس سے روشنی لے کر ہم اوروں کے لیے روشنی اور نور بن جائے، تاکہ دنیا منور ہو جائے اور دنیا میں نور پھیلتا چلا جائے۔ یہ ہے تیاری جو ہمیں کرنا ہے، محض پھول رکھ لینا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو معطر کرنا ہے مسیح کی محبت سے۔ اپنی زندگی میں مسیح کی محبت اور اس کا جلال جب ہماری زندگی میں آتا ہے، پھر ہماری زندگی میں تغیر، تبدل آتا ہے، اور پھر معاشرتی طور پر چینجز آتی ہیں، معاشی طور پر تبدیلیاں آتی ہیں، اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے بڑی چینجز۔ چوتھی آیت، یسایا 2 باب 4 آیت، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھاڑے اور اپنے بالوں کو ہنسوے بنا ڈالے گی، اور قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اب جنگ کے خاتمے کے لیے مسیح اس دنیا میں آیا۔ انسان اسلحے کی دوڑ میں، آرمامنٹ میں آگے بڑھتا، سبقت لیتا جاتا، اور اس طرح بائبل بیان کرتی ہے کوئی اس کا کوئی توڑ نہ تھا، پڑھتے تھے جنگ کے لیے، اور جنگ کے لیے ہتھیاروں کی دوڑ لگی تھی، لیکن بائبل بیان کرتی ہے مسیح کے آنے سے اب ہتھیار بدل گئے، اب انہیں تبدیل کر لیا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم بھی اگر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ہم بہت تیر چلاتے تھے، ہم میں چینجز آئے، اور اس اتوار ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ ہم جو ہتھیار بنے ہوئے تھے لڑائی جھگڑے کے لیے، دوسروں کو مارنے کے لیے، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، اور دوسروں کو ہمیشہ ہم گرانے کے لیے الفاظ ادا کرتے تھے، آج اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، کیونکہ دسمبر مسیح کی آمد کا دن نزدیک آتا ہے، ہم نے اسے سیلیبریٹ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کریں، ہم اپنے آپ کو ہتھیار نہ بنائیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، بلکہ دوسروں کے لیے نور بن جائیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی برکت کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے ہم شب روز خداوند میں ہوتے ہوئے ان کے لیے دست دعا بلند کریں۔ اور یہ چینجز لانا
یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یسایہ 40ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ جب یہ چینجز آئیں گی تو پھر خداوند کا جلال آئے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اپنے دل کی تیاری نہیں کی، آپ نے تیاری کی آپ نے گھر کی، آپ نے تیاری کی آپ نے لباس کی، آپ نے تیاری کی ہر طرح سے، اور اس بادشاہ کے لیے آپ نے اپنے دل کو تیار نہیں کیا، آپ نے سوچا اس کی آمد ہے اور میرے گھر میں ریت ہو، اور میرے گھر میں یہ کہ پھول ہو، میرے گھر میں ویل پینٹڈ ہو، اور میرے گھر میں اچھی چیزیں ہوں، اور میرا لباس اور بچوں کا کپڑے بڑے اچھے ہوں، یہ تو آپ نے کر لیا۔ لیکن آج کا اتوار، آج کا دن یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے آپ اس بادشاہ کی آمد کے لیے دل بھی تیار کریں۔ آپ سوچتے ہیں اس سے میرے گھر میں آنا ہے، آپ نے خوب سجایا لیکن آپ نے دل کو نہیں سجایا، اور اسے آپ کے گھر کی ضرورت نہیں، وہ چرنی میں پیدا ہوگا اور وہ چرنی میں آ گیا، اسے گھروں کی نہیں، اسے تو اس جگہ کی ضرورت ہے جہاں پر وہ اپنے آپ میں چینجز لائیں۔ اگر آپ کا گھر خوبصورت ہے لیکن وہاں آپ کا دل خوبصورت نہیں، خداوند وہاں نہیں آتا۔ وہ چرنی میں رہنا پسند کرتا ہے لیکن اس عالی شان گھروں میں جہاں گناہ، ناراضی اور جہاں خدا سے دوری ہے، پھر وہ وہاں نہیں آتا۔ لیکن آج اس سنڈے آپ اپنی زندگی پر، اپنے خیالوں پر، اپنے ارادوں پر، اپنی زندگی کے پہلوؤں پر غور کریں، اور آج ڈیسیشن لیں کہ مسیح کی آمد سے قبل آج میں اپنے دل کو تیار کرتا ہوں اور دل کو تیار کرتی ہوں، تاکہ وہ میرے دل میں آئے اور میرے دل میں سکونت کرے اور میرے دل میں رہے اور منتظر ہے کہ وہ اس کی نجات آئے۔ میرے ساتھ دیکھیے رومیو 13واں باب 11ویں آیت۔ رومیو 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اسی کیا وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، اب رات بہت گزر گئی، پس ہم تاریکی کے کام کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لے۔ اب اس کی آمد میں ہم اپنے آپ میں چینجز لائیں، ہماری نجات نزدیک ہے۔ اب اگلے ہفتے دسمبر کا مہینہ ہوگا، ہماری نجات نزدیک ہے، ہم بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ رومیو 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے۔ اب بہت قریب ہے، اب چند دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج کیا ہے؟ 27۔ اب بہت کم دن ہے، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دن نکلنے والا ہو، اور اس سے پہلے ہی لکھا ہے 12ویں آیت میں، پس ہم تاریکی کا کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ اب روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، اب تاریکی کے ہتھیاروں کو چھوڑ دیں، اور اب دن چڑھنے والا ہے، اور دن کی مناسبت سے کام کریں، جیسے 13ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو 13واں باب 13ویں آیت، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری، نہ شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے۔ اب چینج لائیں، اور یہ
سنڈے ہے، اس میں چینجز لائے. آپ نے شاید اپنے گھر کے رنگ کو بدل دیا ہو، پہلے لائٹ اور ڈارک کر دیا ہو، وائٹ ہو بلو کر دیا ہو، لیکن دل کی چینجز ضروری ہے. شاید فرنیچر پرانا ہو اور کرسمس سے پہلے نیا کر لیا ہو، کپڑے جو پرانے تھے اب آپ نے نئے کر لیے ہیں، لیکن ایک اہم کام ہے اور وہ ہے آپ کے دل کی تبدیلی اور آپ کے کاموں کی تبدیلی. اب دن چڑھنے والا ہے، اس کی مناسبت سے اب مسیح کی آمد ہے قریب، اب اس کی مناسبت سے سیلیبریشن، مسیح کی آمد کی سیلیبریشن قریب ہے. اب اس کی مناسبت سے ہم کام کریں، اور کوئی بھی کام ہے اسی کی مناسبت سے. آپ کہاں پر ہیں؟ مثلا آپ کپڑے خریدنے جائیں تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ پارٹی ڈریس چاہیے یا برائڈل چاہیے، اس لیے کہ کس مناسبت سے. آپ کا برائڈل ہے تو آپ کہہ لیں جی پارٹی دے دیں، تو اس میں پارٹی پہنیں گے تو مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح دن کو جیسا دستور ہے آپ ویسا نہیں چلتے، آپ دوسرے انداز سے چلتے ہیں، اور جو ماضی میں تھا اسی انداز سے چلتے ہیں. لیکن وقت اور حالات کے لحاظ سے وقت اور اس کے تقاضے کو جانیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسیح کی آمد کی اس سیلیبریشن کے لیے کرسمس سے کل اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں، اور جیسا چلنا مناسب ہے ویسا چلے، نہ کہ نشہ بازی میں، نہ کہ برے کاموں میں، بلکہ اس میں چینجز لائیں. اور جب آپ چینجز لائیں گے تو پھر خدا کی برکات آپ کی زندگی میں ہوگی. اور خدا ہم پر فضل کرتا ہے، اسے آپ نشان دیا ہے، ہم اس نشان کو سمجھتے کہ ہماری نجات کیسے ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت. یسایا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھیں کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اب خدا آپ ہم کو نشان بخشتا ہے، اسے آپ ہم کو نشان بخشا تاکہ ہم اس نشان کو پالیں اور سمجھ لیں کہ یہ ہماری نجات ہے، کہ وہ کماری مریم سے پیدا ہوا. ہم جان لیں یہ ہمارا نجات دہندہ ہے. اور ایمانویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. کتنی عظیم بات، خدا ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم خدا کے ساتھ نہیں ہیں. کئی دفعہ کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہتا، آپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے. ایمانویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، خدا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن آپ خدا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اور خدا نے آپ ہم کو نشان بخشا ہے. کس قدر عظیم بات ہے مسیح کی آمد. اور بادشاہ یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کو خوش آمدید کہنا، یہ ان لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جو بھی بادشاہ کو دیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ سے کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہی ہیں. لیکن بادشاہ کو ہاتھ یا بکے یا پھول دیتے ہیں، کتنا عظیم رتبہ ہے. اور اسی طرح ہم بادشاہ کے استقبال کے لیے اپنے پاک دلوں کو لے کر کیا اس کو اپنا دل دیں، اپنی زندگی دیں، اور جب اس کے حضور آتے ہیں تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے. اور خدا ہم سے یہ چاہتا ہے ہم اس کے حضور آئیں اور ہماری زندگی میں وہ اپنی قدرت کو جاری کرے. دیکھیں میرے ساتھ یسایا نبی کا صحیفہ 52واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نما ہے، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر
اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صہیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے، تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خدا صہیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خدا نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اسے یروشلم کا فدیہ دیا، اب اس نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اپنی قوم کو تسلی دی۔ عزیزو، کتنی عظیم بات ہے کہ مسیح کے آنے سے ہمیں تسلی ملی، مسیح کے آنے سے ہمیں برکت ملی، مسیح کے آنے سے ہمیں احساس حاصل ہوا کہ ہم اس کی قربت میں آئیں، اور اس کے آنے سے وہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں پر ظاہر ہوا۔ کس قدر عظیم بات ہے۔ اور اب خوشخبری دینے والوں کے لیے بھی بلیسنگ ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صہیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ اب ان کے لیے بھی بلیسنگ، جو خوشخبری لاتے ہیں، ان کے پاؤں کے لیے کہ کتنے خوشنما ہیں، کتنے بیوٹیفل ہیں۔ عزیزو، عام طور پر پاؤں پر اتنا خیال نہیں کیا جاتا، اتنی کیئر نہیں کی جاتی جتنی چہرے پر، لیکن خوشخبری لانے والوں کا کہ پاؤں خوشنما ہے، اور یہ خوشنمائی آئی مسیح کی آمد سے، مسیح کے آنے سے، اور اب بھی اب ان کا جانا، خوشخبری دینا، یہ تیاری کو ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کی آمد سے قبل ہم تیاری کریں، لوگوں تک رسائی حاصل کریں، تاکہ وہ خدا کے گھر میں آئیں، تاکہ مسیح کی آمد سے اور مسیح کے دیدار سے ان کی زندگی بدل جائیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایسا کام ہو، اور اس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ وہ ان پر اپنا قوی ہاتھ رکھے اور وہ خدا کے جلال کو دیکھیں، اور جلال کو دیکھنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ موسیٰ پہاڑ پر گیا، تیاری کی ضرورت ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، تیاری کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح مسیح کی آمد سے، آمد کی جو سیلیبریشن ہے، اس سے پہلے ہمیں بھی تیاری کی ضرورت ہے، اور جب ہم تیار ہوتے ہیں پھر عین اس اوکیشن کے مطابق ہوتے ہیں، اور پھر اس کی برکتیں شب روز بڑھتی ہیں، اور خدا چاہتا ہے ہم اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے ہی چلے جائیں۔ مسیح کی آمد سلامتی ہے، مسیح کی آمد خیریت ہے، اور مسیح کے خادم خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتے ہیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں، اور اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے ہی چلے جائیں، تاکہ اس کے فضل سے آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور مسیح کی آمد وقت کی ضرورت تھی، آنسو کو پہنچنا مسیح کا کام، جلال کا آشکارا کرنا یہ خدا کا کام ہے، اور مسیح کی آمد سے یہ سب کچھ ہوا۔ آج مسیح چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آپ کے دلوں کو تیار کریں۔ یہ پریپریشن سنڈے ہے، تیاری کا یہ اتوار ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی زندگی کو، اپنی سوچوں کو پاک کریں، اور جو چاہتے ہیں اس میں کامل تیاری کریں، اور مسیح کے شایان شان وہ پاک ہو، وہ اپنے پاؤں پر تیاری کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ میں تیار ہونا چاہتا ہوں تیری آمد کی اس سیلیبریشن کے لیے،
تیرے ایڈونٹ کے لیے، تیرے آنے کے لیے میں تیار ہونا چاہتا ہوں۔ اے خدا میرے غرور کو ختم کر اور مجھے پست کر، اور میرے عمیق گڑھے سے، گناہ کے گڑھے سے مجھے نکال، اور میرا آنا خوشی کا مرکز بن جائے۔ آج خدا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں خوشیاں، اور اس کے لیے آج خدا کے حضور آئیں تاکہ آپ تیار ہوں اس کی آمد کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ ہاللیلویا۔ کئی دفعہ کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں نا، اپنی دانش میں تیار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بیوٹیشن دیکھتی ہے نا، کہتی ہے نہیں ابھی تھوڑی سی اور کسر باقی ہے، یا کوئی اور آتا ہے کہتا نہیں ابھی اور۔ اسی طرح جو پہلے سے تیار بھی ہے نا، کچھ نہ کچھ داغ دھبے لگے ہیں، ان کو بھی اور موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، اور تیاری کی ضرورت ہے، اور زیادہ بیوٹیفائی ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اپنے خدا کے حضور آئے کہ سلامتی کی خبر آج پہنچی ہے، اور قبول کر کے اپنی دلوں کو خداوند کے لیے تیار کریں، اور اس آمد کے لیے جو ہو چکی ہے لیکن اس کی سیلیبریشن کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور پھر اسی طرح اس کی دوسری آمد کے لیے شب و روز اپنے آپ کو تیار کریں۔ دونوں ہاتھوں کو خوب بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں، اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور قادر ہے، اور اپنی بڑی قدرت سے اپنے لوگوں کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ تیرا شکر ہو اے خدا، میری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے خدا میرے غرور کو اور بلند نظری کو دور کر کے مجھے ہموار بنا، اور مجھے گناہ کی تاریکی سے اور گناہ کے گڑھے سے نکال کر اے خدا پاک کر اور اپنے لیے تیار کر۔ تیرا شکر اے خدا، میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا کر اور پاک کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ اے خداوند تو اپنے لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا، اپنے لوگوں پر برکت نازل کرنے کے لیے آیا، اور اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں، اے خداوند انہیں دکھوں اور مصیبتوں سے چھڑا، ان کے گناہ کو معاف فرما، اور اے خداوند انہیں اپنی آمد کی خوشیوں میں شریک ہونے کا استحقاق بخش۔ اور اے زندہ خداوند میرا ایمان ہے کہ آج ایک ایک زندگی کو تو نے اپنے لہو سے دھو کر پاک کیا ہے، تیار کیا ہے۔ تیرا شکر ہو اے خدا، میری دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف